بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نیا ہے وہ براہ مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 43 جہاز کا اغوا کا پہلا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چنکیا بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا رہا۔ اس نے امبر اور ناگ سے بہت سی باتیں کی۔ ماریا جھوپڑی میں قریب ہی کھڑی ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ چنکیا نے رات کو ان کے کھانے کی دعوت بھی کر دی۔ کھانا بڑا اچھی قسم کا تھا۔ ہر قسم کے پرندے کا گوشت اور مٹھائیاں دسترخوان پر موجود تھیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر چنکیا نے ناگ سے کہا، ناگ، کل تم اکیلے آنا، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ ناگ نے کہا، بہت بہتر مہاراج، میں ضرور آؤں گا۔ آدھی رات تک کوٹری میں امبر اور ناگ یہ سوچتے رہے کہ چنکیا اس سے اکیلے میں کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ ماریا کا خیال تھا کہ وہ کوئی خطرناک سازش کا جال پھیلا رہا ہے۔ ناگ کو اس جال میں نہیں آنا چاہیے۔ امبر کا خیال تھا کہ چنکیا ناگ کی طاقت کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ناگ نے کہا، کل سب معلوم ہو جائے گا۔ دوسرے روز ناگ اکیلا ہی چنکیا کی جھوپڑی میں پہنچ گیا۔ چنکیا نے اس کی بڑی اوبت کی، اسے میٹھا اور ٹھنڈا دودھ پلایا، پھر باغ میں ٹہلتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک اس نے ناگ کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے سنا ہے کہ تم انسان نہیں سانپ ہو، کیا یہ سچ ہے بیٹا؟ ناگ کو خوب معلوم تھا کہ پجاری نے چنکیا کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب اس راز کو چھپانے کی اسے ضرورت نہیں تھی۔ اس نے کہا، ہاں مہاراج، میں ایک سانپ ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پجاری نے بتایا ہوگا، میں سانپ ہوں۔ میں 1000 برس تک زندہ رہنے کے بعد اب جس شکل میں اپنی شکل بدلنا چاہوں بدل سکتا ہوں۔ چنکیا بڑے غور سے ناگ کو دیکھنے لگا۔ تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ناگ بیٹا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی حسرت تھی کہ میں زندگی میں کبھی کسی ایسے سانپ سے ملوں جو 1000 برس تک زندہ رہا ہو۔ بھگوان کا شکر ہے کہ تم مجھے مل گئے۔ میں اپنے آپ کو آج خوش نصیب سمجھ رہا ہوں۔ ناگ خاموش رہا۔ چنکیا بولا، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ میرے ساتھ سانپوں کا بادشاہ چلا جا رہا ہے۔ پجاری نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مندر کے سارے سانپ تیرے ایک اشارے پر اپنے اپنے بلوں سے نکل کر تمہارے سامنے آ گئے تھے۔ ناگ نے کہا، اس لیے مہاراج کہ میں ان کا بادشاہ ہوں۔ یہ رتبہ ان میں سے صرف مجھے ہی حاصل ہے کہ میں 1000 برس مسلسل زندہ رہا ہوں۔ چنکیا بولا، ناگ بیٹا، تم ایک بڑے انسان ہو، تم ایک دیوتا ہو، تم پر بھگوان نے بڑا کرم کیا ہے۔ تمہیں ایک ایسی طاقت دی ہے جو کسی کو نہیں ملی۔ تمہیں اس طاقت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ناگ بولا، آپ سچ کہہ رہے ہیں مہاراج، پجاری نے بڑی تمہاری تعریف کی تھی، اس لیے میں نے تمہیں سب سے الگ اکیلے میں بلوایا۔ دوسری بات یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اتنی قابلیت کے ساتھ در بدر مارے مارے نہ پھرو۔ تمہیں کسی ملک کے تخت پر بیٹھنا چاہیے۔ تم اسی قابل ہو کہ تم کسی ملک کے شہزادے ہوتے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ناگ نے کہا، مہاراج، میں ناگ دیوتا ضرور ہوں مگر اس قابل نہیں کہ میں کسی راج گدی پر بیٹھوں۔ چنکیا بولا، یہ تمہارا وہم ہے، تم بہت قابل ہو، تمہیں ضرور کسی راج گدی پر بیٹھنا چاہیے۔ سنو، پالی پتر کی راج گدی سمراٹ کے بعد خالی ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس گدی پر کوئی دیوتا انسان بیٹھے اور تم ہی ایک ایسے انسان ہو جو دیوتا بھی ہو۔ نہیں مہاراج، میں راج گدی پر نہیں بیٹھ سکتا۔ میرا کام ملک ملک کی سیر کرنا اور انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے۔ میں تخت پر نہیں بیٹھ سکتا۔ چنکیا نے گور کر ناگ کو دیکھا اور کہا، تمہیں انکار نہیں کرنا ہوگا۔ میں نے کبھی انکار کا لفظ کسی سے نہیں سنا۔ میں نے آج تک جس کام کا فیصلہ کیا اسے کر کے ہی رہا۔ تمہیں سمراٹ کے بعد راج گدی کو سنبھالنا ہوگا۔ نہیں مہاراج، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ تم ابھی بچے ہو، جب بڑے ہوگے تو میرے کہے کی قدر معلوم ہو جائے گی۔ میں تمہیں شاہی دربار میں خاص وزیر لگا دوں گا۔ سمراٹ سے میں نے بات کر لی ہے، وہ بھی تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ ناگ کو دربار کا خاص وزیر مقرر کر دیا جائے۔ اب تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر ناگ نے کہا، مہاراج، اگر آپ بہت زور دیتے ہیں تو پھر میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کون سی شرط؟ بولو، ہم تمہاری ہر شرط مان لیں گے۔ چنکیا کے کہنے پر ناگ بولا، میری صرف ایک ہی شرط ہے کہ پالی پتر کے قید کوٹھیوں میں سے بدھ مت کے ماننے والوں کو رہا کر دیا جائے اور شہر میں بدھ مت کے فقیروں کو مذہبی عبادت کی آزادی دی جائے۔ خاموش! چنکیا ایک دم طیش میں آ کر بولا، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟
تم ہماری بادشاہی کی بنیاد اکھاڑنا چاہتے ہو۔ بدھ مت ہمارا دشمن مذہب ہے، بدھ مت کے ماننے والے ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے اور ہم ان کے خون کے پیاسے ہیں، ہم انہیں کبھی زندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ناگ بولا مہاراج، بدھ مت کو ماننے والے آپ کے خون کے پیاسے نہیں بلکہ آپ ان کے خون کے پیاسے ہیں۔ وہ تو بے زر انسان ہیں، وہ تو سب سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے ڈرتے ہیں اور اسی لیے ڈرتے ہیں کہ بدھ مت آپ کے غیر انسانی برہمنی اصولوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اے گستاخ نوجوان، اگر تیری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو میں ابھی اس کی گردن قلم کروا دیتا۔ تم میرے مہمان ہی نہیں بلکہ ہم نے خود تمہیں اپنے ہاں کھانے پہ بلوایا ہے، اس لیے تمہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن آئندہ اگر تم نے ایسی بات منہ سے نکالی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ مت بھولو کہ تم اگر ناگ دیوتا ہو تو میں بھی چنکیا ہوں، مجھے معلوم ہے تمہیں کس طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے، اور تم میرے شہر میں ہو، میں جب اور جس وقت چاہوں تمہیں مروا سکتا ہوں۔ ناگ نے کہا، اگر آپ میری اس شرط کو نہیں مانتے تو پھر میں بھی آپ کی بات نہیں مان سکتا، میں جا رہا ہوں۔ ناگ جھونپڑی سے نکل کر چلا گیا۔ چنکیا دانت پیستا اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اب ناگ کو اپنا اور پائلی پتر کے بادشاہ کا دشمن سمجھنے لگا تھا۔ ناگ نے چنکیا کی بات ماننے سے انکار کر کے چنکیا کی دشمنی مول لے لی تھی، جو بڑی خطرناک تھی۔ ناگ واپس امبر اور ماریا کے پاس آ گیا، اس نے دونوں کو ساری بات بیان کر دی۔ امبر نے کہا، چنکیا ایک خطرناک سازشی آدمی ہے، اسے اگر ناگ کی طاقت کا پتہ چل گیا ہے تو اسے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ناگ کو جلتی آگ میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہمیں اب بڑی ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا۔ ہماری بدھ مت فقیروں سے دوستی چنکیا کے آگے کھل کر آ گئی ہے، چنکیا ہمیں ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ماریا نے کہا، وہ امبر کو اور مجھے کیسے ختم کر سکتا ہے؟ امبر نے کہا، میرا خیال ہے کہ چنکیا مجھے زنجیروں میں جکڑنے اور ناگ کو آگ میں جلانے کی کوشش کرے گا، اس طرح سے وہ ہم دونوں کو قید کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اس کے خلاف اکیلا جنگ کر سکتا ہوں۔ ناگ نے کہا، سب سے زیادہ خطرہ مجھے اور ماریا کو ہے۔ ماریا نے کہا، مجھے تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ناگ بولا، ٹھیک ہے، مگر جہاں تک میرا خیال ہے پجاری کو کسی نے ضرور بتا دیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ایک غائبی انسان بھی ہے۔ چنکیا کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ماریا کے وجود سے غافل نہیں ہے۔ امبر بولا، اس قسم کے حالات ہمیں پہلے کبھی پیش نہیں آئے، یہ پہلے دشمن ملے ہیں جو ہماری طاقت کو جان گئے ہیں اور ہمارے خلاف سازش بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں چوکنا رہنا ہوگا۔ سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ ہماری جھونپڑی کو دوبارہ آگ لگانے کی کوشش کی جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ آگ زیادہ بڑھے۔ ناگ بولا، تو پھر ہمیں اس مندر کو چھوڑ دینا چاہیے، کیا خیال ہے؟ ماریا نے کہا، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم کسی گھنونی سازش کا شکار ہو جائیں۔ ہمیں یہاں سے بوریا بستر لپیٹ کر کسی گمنام سرائے میں جا کر ڈیرے جما لینے چاہیے۔ امبر نے کہا، ماریا کا یہ خیال مجھے پسند آیا، ہمیں یہاں سے نکل چلنا چاہیے۔ ناگ بولا، مگر ہم جہاں بھی جائیں گے چنکیا کے جاسوس ہمارا پیچھا کریں گے، وہ ہم سے غافل نہیں رہیں گے، وہ بڑے مکار اور ہوشیار شخص ہیں۔ ماریا بولی، ہم اگر شانتی کے گھر میں جا کر ٹک جائیں تو کیا خیال ہے؟ وہ کل صبح قافلے کے ساتھ روانہ ہو رہی ہے۔ امبر نے کہا، بالکل ٹھیک بات ہے، ہم شانتی کے خالی گھر کو اپنا ٹھکانہ بنائیں گے، وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ناگ نے کہا، تو پھر ہمیں آج پچھلے پہر ہی مندر سے نکل جانا چاہیے، اور ایسا ہی ہوا۔ رات کے پچھلے پہر ناگ، امبر اور ماریا کوٹری سے نکل کر مندر کے بڑے دروازے کی طرف آ گئے۔ بڑے دروازے پر سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ چنکیا کے کہنے پر مندر پر سخت پہرا کر دیا گیا تھا، مگر ناگ کی شکل دیکھ کر سارے پہرے دار ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر انہوں نے رستہ نہ دیا تو ناگ دیوتا ان پر زہریلے سانپ چھوڑ دے گا۔ مندر سے باہر آ کر انہوں نے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ وہ شانتی کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ شانتی کا گھر وہاں سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ ابھی دن کا اجالا نہیں پھیلا تھا کہ وہ شانتی کے گھر پہنچ گئے۔ شانتی اس وقت اپنے چچا کے ساتھ مل کر وہاں سے قافلے کے ساتھ سفر کرنے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ امبر اور ناگ کو دیکھ کر اس نے حیرت سے پوچھا، امبر بھائی، آپ کیسے آ گئے؟ امبر نے شانتی کو کچھ نہ بتایا، صرف اتنا کہا، شانتی دیوی، مندر میں رہ رہ کر ہم تنگ آ گئے ہیں، تم قافلے کے ساتھ گھر چھوڑ کر جا رہی ہو، ہم تمہارے خالی مکان کو اپنا ٹھکانہ بنائیں گے۔ شانتی کے چچا نے کہا، بچوں، یہ گھر تمہارا اپنا ہے، تم ساری زندگی اس گھر میں رہ سکتے ہو، تم لوگوں کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ ہمارا سارا خاندان اگر مل کر بھی ساری زندگی تم لوگوں کی خدمت کرے تو پھر بھی احسانوں کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ امبر نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں چچا، بس ہم کچھ دیر اس مکان میں رہیں گے، پھر کسی دوسرے ملک کو کوچ کر جائیں گے۔
شانتی نے کہا، یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ امبر اور ناگ نے شانتی کا سامان باندھنے میں اس کی مدد کی۔ صبح ہونے سے پہلے قافلہ چلنے والا تھا۔ ناگ شانتی کو خود کارواں سرائے کے حوالے کر کے آ گیا۔ جب قافلہ روانہ ہو گیا تو واپس گھر آ گیا۔ اس نے امبر اور ماریا کو بتایا کہ شانتی قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئی ہے۔ ماریا نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ شانتی اب اپنے اصل گھر پہنچ جائے گی اور ہم اس کے گھر میں ڈیرا جمائیں گے۔ ناگ بولا، ویسے ہمیں بڑا چوکس رہنا ہوگا کیونکہ آج کسی بھی وقت چنکیا کو پتہ چل جائے گا کہ ہم شانتی کے گھر میں آ کر رہنے لگے ہیں۔ امبر نے کہا، اس کی ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں اس شہر کے مظلوم لوگوں کی بھلائی کے لیے ایک علیحدہ اور پرسکون جگہ چاہیے، سو وہ ہمیں مل گئی ہے۔ اگر چنکیا نے ہمارے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ شانتی کا گھر چھوٹا سا تھا، 2 کچے کمرے تھے، سامنے ایک آنگن تھا جس میں ناریل اور آم کے درخت اگے ہوئے تھے۔ ایک کمرہ ماریا کو دے دیا گیا، دوسرے کمرے میں امبر اور ناگ نے بستر لگا لیا۔ دن چڑھ گیا تھا۔ امبر بازار سے جا کر کچھ کھانے پینے کو لے آیا۔ انہوں نے مل کر ناشتہ کیا اور رات بھر کے جاگے ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے کمروں میں جا کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ دن نکلتے ہی پجاری کو اطلاع ملی کہ ناگ اور امبر کوٹری چھوڑ کر کسی نامعلوم مقام کی طرف چلے گئے ہیں۔ وہ بھاگا بھاگا کوٹری میں آیا، وہ خالی تھی۔ اس نے فوراً مندر کے دروازے پر جا کر پہرے داروں سے پوچھا کہ انہوں نے امبر اور ناگ کو کیوں جانے دیا۔ پہرے داروں نے ڈرتے ڈرتے کہا، مہاراج وہ ناگ دیوتا ہے، ہم اسے کیوں کر روک سکتے تھے۔ پجاری نے ڈانٹ کر کہا، خاموش بدتمیزو، تم کون ہو اس سانپ کے بچے کو ناگ دیوتا کہنے والے؟ میں جانوں اور ناگ دیوتا جانے، جب تمہیں حکم دیا گیا کہ میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے اور نہ ہی کسی کو باہر جانے دیا جائے، تو پھر تمہیں کیسے جرأت ہوئی کہ تم 2 آدمی کو میری مرضی اور میری اجازت کے بغیر مندر سے باہر جانے دو؟ پہرے دار ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ مہاراج غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، اب ہو بھی کیا سکتا ہے، تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ پجاری اپنے چیلے کو لے کر واپس آ گیا۔ اس نے اسی وقت گھوڑا منگوایا اور اس پر سوار ہو کر سیدھا چنکیا کے پاس پہنچا۔ جا کر سلام عرض کی اور کہا، امبر اور ناگ مندر سے بھاگ گئے ہیں۔ چنکیا نے غصے میں پوچھا، کہاں بھاگ گئے ہیں؟ تمہیں وہاں کس لیے بٹھا رکھا ہے؟ تم نے انہیں کیوں جانے دیا؟ مہاراج وہ آدھی رات کے بعد بھاگے، پہرے داروں نے انہیں ناگ دیوتا سمجھ کر جانے کی اجازت دے دی۔ اب کیا ہو سکتا ہے مہاراج؟ بڑی غلطی ہوگی ہم سے، لیکن کوئی بات نہیں، وہ ہم سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اپنے سارے جاسوسوں کو خبردار کر دو، انہیں امبر اور ناگ کے پیچھے لگا دو۔ حکم دو کہ انہیں ہمارے قیدی جہاں کہیں بھی ہوں پکڑ کر یہاں لایا جائے یا ہمیں آ کر اطلاع کی جائے کہ وہ کس جگہ پر ہیں۔ جو حکم مہاراج۔ پجاری چنکیا کو سلام کر کے واپس مندر کی طرف آ گیا۔ مندر میں آ کر پجاری نے اپنے چیلے سے مشورہ کیا، آہر وہ پائلی پتر شہر میں کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ اس شہر میں اجنبی ہیں، وہ کسی بھی شخص کے گھر میں نہیں جا سکتے، زیادہ سے زیادہ وہ کسی سرائے میں ہی جا کر ٹھہر سکتے ہیں۔ گرو جی، امبر اور ناگ جہاں تک میرا خیال ہے کسی سرائے میں نہیں اتریں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ سرائے میں انہیں تلاش کر لیا جائے گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، پھر وہ کہاں گئے ہوں گے؟ وہ ضرور کسی اور ویران جگہ پر چھپ گئے ہوں گے۔ ناگ دیوتا سانپوں سے مدد لے سکتا ہے، کیونکہ سانپوں کو ایسی غاروں کا علم ہوتا ہے جہاں خزانے دفن ہوتے ہیں۔ پجاری نے کہا، تم بیکار باتیں مت کرو، پائلی پتر شہر میں کسی جگہ خزانے دفن نہیں، جہاں جہاں خزانے دفن تھے ہم نکال چکے ہیں، وہ ضرور کسی سرائے میں اترے ہوں گے۔ فوراً جاسوسوں کو کہیں کہ ساری سراؤں کو کھنگال ڈالیں۔ پھر اچانک کچھ سوچ کر بولا، کہیں وہ شانتی کے گھر میں نہ جا کر چھپ گئے ہوں۔ چیلے نے خوش ہو کر کہا، مہاراج آپ کی عقل پر میں نچھاور ہو جاؤں، کیسا خیال سوجا آپ کو؟ شانتی شہر کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ ضرور اس کے خالی مکان میں ہوں گے۔ پجاری نے دانت پیستے ہوئے کہا، وہ بدبخت میری ساری اشرفیاں لے کر یہاں سے بھاگ گئی ہے اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ خیر کوئی بات نہیں، اس کا بدلہ امبر اور ناگ سے لوں گا۔ میں ان دونوں کو جلدی آگ میں پھینک دوں گا۔ مندر میں جو میلہ ہوگا اس میں آگ کا کنواں جلے گا، میں اس کنویں میں ناگ کو دھکا دے دوں گا، دیکھتا ہوں پھر اس کو کون بچاتا ہے۔ چیلا بولا، آپ کا خیال بالکل درست ہے مہاراج، مندر کی آگ سے ناگ کو کوئی نہیں بچا سکے گا، ہم اسے اتنی مہلت ہی نہیں دیں گے کہ وہ اپنے سانپوں کو بلا سکے۔ پجاری نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب سب سے ضروری بات یہ ہے کہ تم شانتی کے گھر جاؤ اور جا کر دیکھو کہ امبر اور ناگ اسی جگہ چھپے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ چیلے نے سر جھکا کر کہا، بہت بہتر حضور، میں ابھی فقیر کے بیس میں وہاں جاتا ہوں۔ پجاری بولا، سنو، اگر تم اس کمرے کو آگ لگا سکو جس میں ناگ رہ رہا ہے تو فوراً آگ لگا دینا، خبردار سستی مت کرنا، دشمن کا جہاں موقع ملے سر کچل دینا چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا مہاراج۔
چیلے نے اسی وقت اپنی کوٹھی میں جا کر فقیر کا بیس بدلا، ہاتھ میں بھیک مانگنے والا پیالہ پکڑا اور منہ سر لپیٹ کر مندر سے باہر نکل گیا۔ شانتی کے گھر کے راستے کو وہ خوب جانتا تھا۔ وہ گلیوں اور بازاروں میں سے نکل کر اس بڑی سڑک پر آ گیا جو شہر سے دور کچی بستی کو جاتی تھی۔ اس کچی بستی کے کنارے پر سب سے الگ شانتی کا گھر تھا۔ چیلا اپنے گرو کے ساتھ اسی مکان میں سے شانتی کو ایک رات اغوا کر کے لے آیا تھا۔ چیلے نے بستی میں داخل ہوتے ہی ہر ایک گھر کے آگے جا کر بھیک مانگنا شروع کر دی۔ بھیک مانگتے مانگتے وہ شانتی کے مکان پر بھی آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ شانتی کے گھر کا دروازہ اندر سے بند ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ دشمن اسی جگہ پر ہے۔ اس وقت شام ہو رہی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا، دھوپ کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ امبر اور ناگ بازار کچھ کھانے پینے کو خریدنے گئے ہوئے تھے۔ چیلے نے شانتی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر صدا لگائی، رب کے نام پر بھیک مل جائے بابا۔ اندر سے کسی نے آواز نہ دی۔ کچھ دیر آوازیں لگانے کے بعد چیلے نے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اندر صرف ماریا اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ اس نے فقیر کی آواز سن لی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے آپ 6-7 بار آواز لگا کر چلا جائے گا، مگر اس نے تو اب دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا تھا۔ اندر ماریا کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کمبخت کس قدر ضدی بھکاری ہے۔ اب وہ اس کے سامنے آ کر اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ بابا معاف کرو۔ چیلا بار بار دروازہ کھٹکھٹائے جا رہا تھا۔ وہ بھی سچا تھا۔ وہ ہر حالت میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اندر کون رہتا ہے۔ یہ معلوم کیے بغیر وہ وہاں سے نہیں ہل سکتا تھا۔ ماریا چڑ گئی۔ وہ اٹھی اور کوٹری میں سے نکل کر صحن عبور کر کے دروازے کے پاس آ کر بولی، کون دروازہ توڑ رہا ہے؟ چیلے نے بکھاری کی آواز بنا کر کہا، بہن جی بھکاری ہوں، کل سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو، تمہیں دعائیں دوں گا، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ ماریا کے دل میں رحم آ گیا اور دوپہر کا کچھ پنیر اور باسی روٹی بچی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ بھکاری کو دے دوں، بیچارے کا پیٹ ہی بھر جائے گا۔ کہنے لگی، ٹھہرو بابا، ابھی تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، رب بھلا کرے بہن۔ چیلے نے دروازے کے سوراخ میں سے اندر جھانک کر دیکھا۔ اسے وہاں کچھ نظر نہیں آیا، کوئی عورت وہاں نہیں کھڑی تھی۔ بڑا حیران ہوا۔ ماریا اندر چلی گئی، وہاں سے ایک پتے میں پنیر اور روٹی لپیٹ کر لائی اور بولی، بابا یہ روٹی اور پنیر لاؤ بہن۔ ماریا نے روٹی تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر کر دی۔ چیلے نے دیکھا کہ جس ہاتھ نے روٹی پکڑی تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ماریا نے جلدی سے روٹی فقیر کی جولی میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا۔ چیلا اپنی جگہ پر بت بنا کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ جس میں روٹی پکڑی ہوئی ہو وہ نظر نہ آ رہا ہو ہاتھ۔ پھر اس نے سوراخ سے اندر جھانک کر دیکھا۔ ماریا کو شک ہوا کہ یہ کیسا بھکاری ہے کہ کھانا لینے کے بعد تاک جھانک کر رہا ہے۔ اس نے ایک چال چلی اور دروازے کی کنڈی کھول دی۔ کنڈی کھول کر وہ خود الگ ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ چیلے نے وہاں کچھ دیر رک کر دوبارہ اندر جا کر دیکھا، صحن خالی تھا۔ پھر اس نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھل گیا۔ چیلا اندر آ گیا۔ وہ صحن کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اس کوٹری کے پاس آ گیا جہاں ماریا رہتی تھی۔ یہ مکان چیلے نے پہلے بھی دیکھ رکھا تھا۔ ماریا بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کا جائزہ لے رہی تھی کہ یہ بھکاری کیا کر رہا ہے۔ وہ اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی پجاری کا جاسوس ہے۔ اس نے سوچا اس جاسوس کو مزہ چکانا چاہیے۔ چیلا چپکے سے ماریا کی کوٹری میں داخل ہو گیا۔ اپنے خیال میں وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کوٹری خالی ہے اور جس عورت نے اسے روٹی دی تھی وہ دوسری کوٹری میں چلی گئی ہے۔ ماریا کی کوٹری میں آ کر اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے، جبکہ ماریا اس کے قریب کھڑی تھی۔ وہ چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ وہاں زیادہ سامان تھا ہی نہیں۔ پرانی لکڑی کے خالی صندوق اور مٹی کے بڑے بڑے 2 مٹکے تھے جو اناج سے خالی تھے۔ ماریا چپکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر چیلے نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اپنے آپ دروازہ کھل کر بند ہو گیا۔ چیلا اس کی طرف لپکا۔ ماریا نے باہر سے دروازے کو تالا لگا دیا۔ چیلا بولا، کون ہے باہر؟ باہر کون ہے؟ ماریا نے کہا، وہی جس نے تمہیں کھانے کو روٹی دی تھی، مگر تم کہاں ہو؟ تم نظر نہیں آ رہی۔ یہ تمہیں پھر کبھی معلوم ہوگا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں بھکاری ہوں۔ بھکاری تھے تو چوروں کی طرح گھر میں کیوں داخل ہوئے؟ غلطی ہوگی بی بی جی، معاف کر دو۔ تم جاسوس ہو، پجاری کے جاسوس ہو۔ سچ نہیں بتاؤ گے تو تمہیں اس کوٹری میں ختم کر دیا جائے گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بی بی جی، میں ایک بھکاری ہوں۔ بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو تم۔ اچھا تم اندر بند رہو، میرے بھائی آ جائیں پھر تم سے بات ہوگی۔ یہ کہہ کر ماریا دوسری کوٹری میں چلی گئی۔ چیلا واقعی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اس کا بانڈا پھوٹ گیا تھا اور وہ کیا کر سکتا تھا؟ باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دروازہ بڑی مضبوط لکڑی کا تھا۔ اس نے دھکے مار مار کر دروازے کو توڑنے کی کوشش کی، مگر دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اتنی دیر میں امبر اور ناگ بازار میں سے کھانا لے کر واپس آ گئے۔
ماریا نے آتے ہی انہیں بتایا کہ ایک جاسوس کو اس نے قید کر رکھا ہے۔ کون سا جاسوس؟ ناگ نے پوچھا۔ سوائے پجاری اور چنکیا کے جاسوس کے اور کون ہو سکتا ہے؟ امبر بولا، کہاں ہے جاسوس؟ میری کوٹری میں۔ وہ تینوں ماریا کی کوٹری کی طرف آ گئے۔ انہوں نے تالا کھولا اور جلدی سے اندر داخل ہو کر اور دروازہ اندر سے بند کر لیا، اندر سے دوبارہ تالا لگا دیا۔ اب جو دیکھتے ہیں تو سامنے ایک بھکاری دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا ہے۔ کون ہو تم؟ حضور، میں ایک بھکاری ہوں، بھوک لگی تھی، یہاں آ گیا، بی بی نے مجھے اندر قید کر دیا۔ میں چور نہیں ہوں سرکار، میں جاسوس بھی نہیں ہوں۔ امبر اور ناگ کو آواز جانی پہچانی لگی۔ امبر نے آگے بڑھ کر چیلے کی بناوٹی داڑھی نوچ لی۔ اب ان کے سامنے موٹے پجاری کا چیلا کھڑا تھا۔ امبر نے کہا، تم تو پجاری کے چیلے ہو اور چنکیا کی جاسوسی کرنے آئے ہو؟ بولو اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ چیلا ڈر گیا۔ ناگ دیوتا کا اسے بھی خوف تھا، ہاتھ باندھ کر بولا، سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ ناگ بولا، اگر ہم تمہیں معاف کر کے چھوڑ دیں تو تم جا کر پجاری کو بتا دو گے کہ امبر اور ناگ شانتی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ چیلے نے قسم کھا کر کہا، حضور مجھ سے چاہے جس کی بھی قسم لے لیں، میں ہرگز پجاری کو نہیں بتاؤں گا کہ تم لوگ اس گھر میں رہتے ہو۔ امبر بولا، تمہارا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تم ضرور بتا دو گے۔ نہیں حضور، میں کبھی نہیں بتاؤں گا۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ چاہے جو قسم مجھ سے لے لے سرکار۔ ناگ نے کہا، سنو، اگر تم نے پجاری کو جا کر بتایا کہ ہم اس مکان میں رہتے ہیں تو یاد رکھو مندر کے سارے سانپ باری باری آ کر تمہیں ڈس دیں گے۔ چیلا چیخ کر بولا، سرکار میں کبھی نہیں بتاؤں گا، کبھی نہیں بتاؤں گا۔ ناگ نے امبر سے پوچھا، امبر بھائی تمہارا کیا خیال ہے، اس احمق جاسوس کو رہا کر دیا جائے؟ امبر بولا، ناگ بھائی اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ جا کر نہیں بتائے گا تو اسے رہا کر دو، نہیں تو اسے اسی مکان میں قید رکھو۔ ماریا نے ناگ کے کان میں کہا، ناگ اس پر بھروسہ نہ کرو، یہ دشمن ہے، یہ ضرور جا کر بتائے گا، اسے اسی جگہ قید کر دو۔ ناگ نے سوچا اس بدبخت کو وہ کہاں قید رکھے گا، شانتی کے گھر میں صرف 2 کوٹریاں تھیں۔ اس نے چیلے سے کہا، سنو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، لیکن اگر تم نے پجاری کے پاس جا کر زبان کھولی تو مندر کے سانپوں کو میں حکم دوں گا کہ وہ تمہیں ڈس کر ہلاک کر دیں۔ جاؤ اب بھاگ جاؤ۔ چیلے نے ہاتھ جوڑ کر ناگ کو سلام کیا اور کوٹری سے نکل کر صحن میں بھاگتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ماریا نے ناگ سے کہا، بھائی اس شخص کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، یہ ہمارا دشمن تھا، یہ ضرور پجاری کے پاس جا کر ہماری مخبری کرے گا۔ ناگ نے کہا، ماریا فکر نہ کرو، یہ شخص جانتا ہے کہ میں ناگ دیوتا ہوں اور مندر کے سارے سانپ میرا حکم مانتے ہیں۔ یہ بڑے کمزور عقیدے کا آدمی ہے، یہ کبھی جرت نہیں کرے گا کہ میرے خلاف پجاری کے آگے ایک لفظ بھی نکالے۔ امبر بولا، میرا اپنا خیال بھی یہی ہے، آؤ اب کھانا کھائیں۔ ماریا کو بھوک لگ رہی تھی، تینوں بہن بھائی کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ چیلا وہاں سے بھاگ کر سیدھا مندر پہ پہنچا، پجاری اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چیلے کو دیکھتے اس نے پوچھا، بولو کیا خبر لائے ہو، شانتی کے گھر میں کون ہے؟ چیلے نے سہمے ہوئے کہا، مہاراج وہاں کوئی بھی نہیں تھا، شانتی کا مکان خالی تھا۔ مکار پجاری سمجھ گیا کہ چیلا اس سے کچھ چھپا رہا ہے۔ پجاری نے چیلے کو مارنا شروع کر دیا، چیلے نے چلانا شروع کر دیا۔ پجاری نے کہا، اگر تم نے سچ نہ بتایا تو میں تمہیں مار مار کر ختم کر دوں گا۔ چیلے نے ہاتھ باندھ کر کہا، مہاراج اگر میں نے آپ کو سچ بتا دیا تو مندر کے سارے سانپ باری باری ڈس کر مجھے ہلاک کر دیں گے، اب تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گیا کہ شانتی کے گھر میں ناگ نے ڈیرا جمایا ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ پجاری کو معلوم تھا کہ ناگ اور امبر شانتی کے گھر میں ہیں، وہ وہاں سے سیدھا چنکیا کی جھونپڑی میں پہنچا اور جا کر اسے بتایا، جاسوس نے خبر دی ہے ناگ اور امبر شانتی دیوی کے خالی گھر میں اترے ہوئے ہیں۔ چنکیا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی، اس نے پجاری سے کہا، اب تم جاؤ، باقی سارا کام میں خود کر لوں گا۔ پجاری جھک کر سلام کر کے چلا گیا۔ چنکیا نے اپنے 2 خاص جاسوس بلائے اور انہیں حکم دیا کہ وہ آدھی رات کو شانتی کے گھر جائیں، کوٹریوں کو دروازوں کے باہر سے بند کر کے دروازوں پر رال چھڑک کر آگ لگا دی جائے۔ یاد رکھو دروازے اس طرح بند کرنا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، آگ بڑی تیزی سے لگانا، کوٹری کی نالی بھی اینٹوں سے بند کر دینا۔ جاسوس قاتل سر جھکا کر باہر نکل گئے۔ جاسوسوں نے شانتی کے مکان کے گرد ڈیرا ڈال دیا۔ وہ مکان سے ذرا دور ایک گھنے درخت کے پاس پرانے کھنڈر میں چھپ کر بیٹھ گئے اور آگ لگانے کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کرنے لگے۔ دن چڑھ آیا تھا، کیونکہ مکار وزیر نہ صرف یہ کہ لوگوں پر بے پناہ ظلم کر رہا تھا بلکہ چندر گپت سمراٹ کی اولاد کو بھی ان کی راج گدی سے محروم کرنے کی سازش کر رہا تھا۔ وہ ناگ کو اسی لیے گدی پر بٹھانا چاہتا تھا کہ حکومت اس کے ہاتھ میں رہے۔ یہ بہت بڑی ناانصافی تھی جسے ناگ کبھی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ جو شے اس کی نہیں تھی اسے بلا وہ کیسے لے سکتا تھا؟ امبر نے کہا، اس وزیر سے سمراٹ کو ضرور چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، نہیں تو یہ سمراٹ خاندان کی حکومت کو
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ ناگ نے کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں مہاراج سمراٹ سے ملنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا فرض ہے کہ سمراٹ کو سب کچھ کھول کر بیان کر دیں، کیونکہ صرف یہی ایک صورت باقی رہ گئی ہے کہ ہم پالی پتر کے بدھ فقیروں کو ظلم سے نجات دلا سکیں۔ امبر بولا سمراٹ سے ملنا کوئی آسان کام نہیں، ایک تو وہ راج محل سے کبھی باہر نہیں نکلتا اور پھر راج محل پر بڑا زبردست پہرا ہے۔ خیر امبر بھائی، پہرے داروں کی نظر تو بچا کر ہم اندر جا سکتے ہیں، تو پھر چلو میں تیار ہوں، لیکن تمہیں یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ سمراٹ بدھ فقیروں کے خلاف ہے، اسے ہمیں اپنا ہم خیال بنانا ہوگا، اور ہم خیال بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی طاقت کا احساس دلایا جائے، اس پر یہ ثابت کیا جائے کہ ہم بہت طاقتور ہیں اور اگر چاہیں تو اس کی سلطنت پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ چنکیا کے کہنے پر لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے، بس پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ہم خیال بن جائے گا۔ امبر ہنسنے لگا۔ ناگ بھائی، تم نے باتیں تو 16 آنے کھری کی ہیں، چلو جس طرح تم کہتے ہو اسی طرح کر لیتے ہیں، لیکن ایک اور بات ہے کہ پجاری کے جاسوس نے آ کر ضرور اطلاع کر دی ہوگی، وہ بڑا خبیث آدمی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی اپنے سانپوں کو کہہ کر اسے نہیں مروا سکو گے، مگر ہمیں اس گھر کی بھی حفاظت کرنی ہے، یہ شانتی کی ماں باپ کا پرانا گھر ہے، پھر ماریا یہاں رہتی ہے، اگر کسی نے باہر سے دروازہ بند کر کے آگ لگا دی تو ماریا میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ باہر نکل سکے، وہ غائب ضرور ہو سکتی ہے مگر دروازہ نہیں توڑ سکتی۔ ناگ نے پوچھا تو پھر کیا کیا جائے؟ پجاری کا چیلا تو جا چکا ہے، اس نے تو پجاری کو جا کر ہمارے گھر کے بارے میں اطلاع کر دی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم اپنا بندوبست کر لیں گے۔ امبر نے کہا میرا خیال ہے ہمیں ماریا کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، یا پھر اسے کہہ دیں گے کہ اپنا خیال رکھا کرے، کوئی بھی شخص اگر باہر سے اندر آئے تو اسے اندر آنے نہ دے، کیونکہ آگ لگانا جو بھی آئے گا وہ صحن کی دیوار پھانگ کر ہی اندر آئے گا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ماریا اندر آ گئی۔ امبر نے ہنس کر کہا ماریا بہن، ہم تمہاری ہی باتیں کر رہے تھے۔ ماریا بولی میں نے یہ باتیں سن لی ہیں، ساتھ والی کوٹری میں تمہاری ساری آوازیں جا رہی تھی، میں مانتی ہوں کہ تم لوگوں کو میری بہت فکر ہے، مگر بھائیو میں اکیلی یہاں قید نہیں رہ سکتی، اور پھر مجھے کیا پتا چل سکتا ہے کہ دشمن کدھر سے حملہ کرنے والا ہے۔ ناگ نے کہا اچھا، میں ایک ترکیب کر سکتا ہوں، میں مندر سے ایک ایسا خطرناک سانپ منگوا کر یہاں پہرے پر بٹھا دیتا ہوں جس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا، کیا اس پر تم راضی ہو؟ ماریا نے کہا کہیں وہ کمبخت مجھے ہی نہ کاٹ لے۔ ناگ ہنس پڑا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ماریا بہن، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ سانپ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، وہ جس طرح میرا غلام ہے اسی طرح تمہارا بھی غلام ہوگا۔ امبر نے کہا یہ ترکیب اچھی ہے، تم آج ہی مندر سے ایسا خطرناک پہرے دار منگوا کر اسے پہرے پر بٹھا دو، پھر ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، مگر سانپ کو بھی تو مارا جا سکتا ہے۔ ناگ بولا ہاں اسے مارا ضرور جا سکتا ہے، مگر اسے سمجھا دیا جائے گا کہ اپنا بھی خیال رکھے، اگرچہ مندر کے سانپ اتنے ہوشیار نہیں ہوتے مگر پھر بھی میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ اس وقت ناگ نے آنکھیں بند کر کے منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ کچھ دیر منتر پڑھنے کے بعد اس نے مندر کی طرف منہ کر کے زور سے پھونک مار دی اور ہاتھ آگے بڑھا کر یوں ہلایا جیسے کسی کو اپنے طرف بلا رہا ہو۔ ادھر مندر میں ناگ دیوتا کے بت کے ایک بل میں دبک کر بیٹھے ہوئے ایک خطرناک سانپ نے جھرجھری سی لی اور بل میں سے نکل کر باہر رینگنا شروع کر دیا۔ سانپ پچھلی طرف سے ہو کر مندر سے باہر نکل گیا، وہ ویران علاقے سے ہو کر شانتی کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ناگ ابھی تک منتر پڑھ رہا تھا، پھر اچانک صحن کی دیوار سے ہو کر مندر کا سیاہ کالا سانپ، زہریلا سانپ ناگ کی کوٹری میں آ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ ناگ نے اسے خاص آواز میں ماریا کی حفاظت اور مکان کے پہرے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ سانپ نے سر جھکا دیا، گویا وہ سب کچھ سمجھ گیا اور مکان اور ماریا کی دل و جان سے حفاظت کرے گا۔ ناگ نے کہا تمہیں مکان کے اندر چکر لگا کر پہرا دینا ہوگا، کیونکہ دشمن ہمارے گھر کے ارد گرد منڈرا رہے ہیں۔ سانپ نے اپنی آواز میں کہا ایسا ہی ہوگا مالک، میں اپنی جان قربان کر دوں گا مگر اس گھر پر اور ماریا پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ناگ نے کہا شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، اب تم جا کر صحن میں پہرا دو۔ سانپ سر جھکانے کے بعد باہر نکل گیا۔ ناگ نے کہا امبر بھائی، ہمیں اب راج محل میں پہنچ کر راجہ سمراٹ سے ملنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امبر بولا میرے خیال میں راجہ سے ملنا فضول ہے، پھر کیا کیا جائے؟ کچھ تجویز بتاؤ۔ میرا تو خیال ہے کہ میں گوتم بدھ کے ایک فقیر کا بیس بدل کر سامنے آتا ہوں، چنکیا کے سپاہی مجھے پکڑ کر لے جائیں گے، وہاں میں اپنی کرامت دکھاؤں گا اور اس طرح سے سارے فقیروں کو آزاد کروا دوں گا۔ ماریا نے کہا یہ ترکیب سب سے اچھی ہے ناگ بھائی، کیونکہ راجہ سمراٹ کو آپ اس وقت تک اپنا ہم خیال نہیں بنا سکتے جب تک اسے اپنی طاقت کا کوئی ثبوت نہیں دے دیں گے۔ امبر نے ناگ سے پوچھا کیوں بھائی، تمہارا کیا خیال ہے؟ ناگ نے کہا اگر تم لوگوں کا بھی یہی خیال ہے تو پھر میں بھی تم لوگوں کے ساتھ متفق ہوں۔
ٹھیک ہے، تم بدھ کے فقیر کا بیس بدل کر بازار میں آ کر بدھ مت کا پرچار شروع کر دو۔ یہ لوگ تمہیں پکڑ کر چنکیا کے سامنے لے جائیں گے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اور ماریا بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، وہاں ہم سے جو کچھ تمہاری مدد ہو سکی ہم ضرور کریں گے۔ چلو، ایک بات کا فیصلہ ہو گیا، اب میں بدھ فقیر کا بیس بدلتا ہوں۔ امبر نے دوسری کوٹری میں جا کر بدھ مت کے ماننے والے فقیر کا بیس بدلنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو زرد رنگ کی چادر میں لپیٹا، سر کے بال مونڈ ڈالے اور گلے میں سیاہ رنگ کا کشکول لٹکا کر پاؤں میں لکڑی کی کھڑائیں پہن لی۔ جب وہ باہر نکلا تو ناگ اور ماریا حیران ہو کر بولے، امبر بھائی، ہم نے تو تمہیں بالکل ہی نہیں پہچانا، تم تو سچ مچ کے بدھی بشکو لگ رہے ہو۔ امبر نے بدھ فقیروں کی طرح سر جھکا کر کہا، شکریہ شکریہ۔ ناگ بولا، اب ایسا ہوگا کہ امبر بھائی یہاں سے نکل کر بدھ مت کا پرچار کرتا شہر کے سب سے بڑے چوک میں جا کر تقریر کرنا شروع کر دے گا۔ ہم یعنی میں اور ماریا یہاں سے سیدھے شہر کے بڑے چوک میں پہنچ جائیں گے اور امبر کا انتظار کریں گے، مگر میں اپنا حلیہ ذرا بدل لوں تاکہ کوئی مندر کا آدمی مجھے پہچان نہ سکے۔ اس لیے میں سر پر پگڑی باندھ کر اپنا آدھا چہرہ بنارس کے لوگوں کی طرح چھپا لوں گا۔ ماریا بولی، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ امبر نے کہا، لیکن تمہیں لوگوں کے ہجوم سے بچ کر رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں پکڑ لے اور ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ماریا نے کہا، نہیں بھائی، میں کوئی بچی نہیں ہوں، سب کچھ معلوم ہے۔ میں اور ناگ بھائی کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہوں گے جہاں زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ امبر بولا، بس ٹھیک ہے، اب میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے، مگر ایک بات ہے۔ وہ کیا؟ ماریا نے پوچھا۔ ناگ بھی امبر کی طرف تکنے لگا۔ امبر نے کہا، ہمیں اب یہ بات کسی وقت بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے مکان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ جاسوس ہر وقت مکان کے باہر موجود ہیں اور ہماری چھوٹی سے چھوٹی حرکت کو بھی غور سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں بڑے دروازوں میں سے نہیں گزرنا چاہیے۔ پھر ہم کہاں جائیں؟ ہمیں سے ان کی پچھلی دیوار باری باری پھانک کر یہاں سے نکلنا چاہیے تاکہ چنکیا کے جاسوس ہمارا پیچھا نہ کر سکے۔ ماریا بولی، ٹھیک ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تینوں بہن بھائی کوٹری سے باہر نکلے، انہوں نے کوٹری پر تالا ڈالا، پھر آنگن کی پچھلی طرف آئے، یہاں سے باری باری دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف میدان میں چھلانگیں لگا دی اور درختوں میں بھاگ کر گم ہو گئے۔ چنکیا کے جاسوس مکان کے سامنے کی طرف چھپ کر پہرا دے رہے تھے۔ انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ جن لوگوں کی رکھوالی پر وہ بیٹھے ہیں وہ دوسری طرف سے صحن کی دیوار کو کود کر بھاگ گئے ہیں۔ دونوں جاسوس ایک پرانے کھنڈر کی ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس بیٹھے سوراخ میں سے شانتی کے گھر کے دروازے کو دیکھ رہے تھے جو بند تھا۔ دوپہر ہو گئی تھی۔ ایک جاسوس نے کہا، یار، ہم اس طرح کب تک بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں باہر نکل کر اپنا کام کرنا چاہیے۔ دشمن مکان کے اندر ہے، ہمیں کوٹریوں کو بند کر کے آگ ہی تو لگانی ہے۔ سامان تو ہمارے پاس موجود ہے، بس دیوار پھانک کر کسی طرح چھپ کر اندر جانے کی ضرورت ہے۔ دوسرے جاسوس نے کہا، ہاں یار، یہاں بیٹھ بیٹھ کر میں بھی تانگ آ گیا ہوں، تو پھر چلو دیوار پھانک کر مکان کے اندر چلتے ہیں۔ یہ طے کر کے دونوں جاسوسوں نے رال کے تیل والی کپی روئی اور آگ لگانے والے پتھر جیب میں رکھے اور بائیں طرف رینگتے ہوئے کھنڈر سے باہر نکل آئے۔ اب وہ شانتی کے گھر کی پچھلی دیوار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے امبر اور ناگ وغیرہ تھوڑی دیر ہوئی بھاگے تھے۔ دونوں جاسوس میدان کی جاڑیوں میں رینگ رینگ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ مکان کی دیوار کے پاس آ کر وہ رک گئے۔ انہوں نے گردنیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ بے فکر ہو کر اٹھے اور دیوار کے اوپر چڑھ گئے۔ اب انہیں سب سے زیادہ احتیاط اندر کی رہنے والے کی کرنی تھی کہ کہیں ان کو معلوم نہ ہو جائے کہ چور اندر گھس آئے ہیں۔ جاسوس امبر ناگ وغیرہ کی بے خبری میں انہیں آگ میں بسم کر دینا چاہتے تھے۔ ان بے وقوفوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اندر سوائے ایک خطرناک پہرے دار سانپ کے اور کوئی بھی نہیں ہے، اور سانپ ہوشیار ہو چکا تھا۔ اس کی چھٹی حس نے اسے بتا دیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے اور دشمن مکان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ دونوں جاسوس صحن کی دیواریں آہستہ آہستہ کود کر مکان کی چار دیواری کے اندر آ گئے۔ اب وہ جھک جھک کر دبے پاؤں کوٹری کی طرف بڑھنے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے کوٹری کے باہر نکلنے والی نالیوں کو بند کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے دیواروں پر رال کا تیل چھڑکنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک پہرے دار سانپ خبردار ہو گیا تھا۔ وہ صحن کی عقبی دیوار سے رینگتا ہوا کوٹریوں کے دروازے کی طرف آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے دیکھا کہ دو جاسوس دروازوں کو آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وہ دشمن تھے جس کے لیے ناگ دیوتا نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ سانپ کی آنکھوں میں یہ دیکھ کر خون اتر آیا کہ دشمن اس کے دیوتا کے مکان کو آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ آگے بڑھا۔ دونوں جاسوس زمین پر جھکے ہوئے بیٹھے تھے اور پتھروں کو رگڑ رگڑ کر آگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک سانپ ان کے پیچھے نمودار ہو گیا۔ پھر ایک جاسوس نے بیٹھے بیٹھے ایک ہلکی سی چیخ ماری اور پیچھے گھوم گیا۔ زہر اس قدر خطرناک تھا، جاسوس پیچھے گھومتے ہی گرا اور دم توڑ گیا۔ دوسرا جاسوس سمجھ نہ سکا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ اٹھ کر
بھاگنے ہی والا تھا کہ سانپ نے اس کے پاؤں پر بھی ڈھس دیا۔ زہر ایک تیر کی طرح جاسوس کے سارے جسم میں پھیل گیا۔ وہ پتھر سا بن گیا۔ اس کی آنکھیں سانپ کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا اور دم توڑ گیا۔ دونوں جاسوس اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔